میرے بھائیوں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا صحیح سے آپ دماغ کا استعمال نہیں کر پا رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں۔ کچھ لوگ، میں صراط ال کے خلاف جب ویڈیو بنایا اور واضح طور پر میں نے بتایا کہ اس نے کیا گستاخی، کیا غلطی کی ہے، تو کچھ لوگ جو محمد علی مرزا کا مرید، اس کا خادم جو ہے، آ کر کمنٹ کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیا اور کمنٹ کیا اور کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ مرزا محمد علی کا مرید تھا، وہ آ کر کمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ مرزا صرف قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، یہ حق پر ہے۔ اور کچھ بندے ایسے آئے جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اونلی مسلم ہوں۔ ایک دونوں بات میں کروں گا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مرزا کی باتیں مانتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مرزا محمد علی مرزا صرف قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے۔ تو کیا قرآن و حدیث کی بات کرنے والا گمراہ نہیں ہوتا؟ کیا گمراہ نہیں ہوتا؟ آپ مجھے جواب دو۔ ہاں، آپ کہیں گے کہ قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا کیسے گمراہ ہو جائے گا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا آپ غلام احمد قادیانی کو جانتے ہیں؟ وہ بھی صرف اور صرف قرآن کی باتیں کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا پتا ہے؟ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ بھی صرف اور صرف قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن و حدیث کی بات کرتا تھا، لیکن گمراہ ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی گمراہ ہو گیا۔ اور گمراہ ہو بھی کیوں نہ، قرآن کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہی قرآن پڑھ کر ہدایت پائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہی قرآن پڑھ کر وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہی قرآن پڑھ کر ہدایت پائیں گے۔ گمراہ ہو گیا نا مرزا غلام احمد قادیانی، اپنے آپ کو نبی کہنے لگا نا، اور آج محمد علی مرزا کو کہتے ہو کہ یہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ میں ہوں تو ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت نہیں پا جاتا، کچھ قرآن پڑھنے والا گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہی مرزا انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ چھوڑ دو اس کا ساتھ دینا، یہ آپ کو گمراہیوں تک لے جائے گا۔ یہ خود گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ بنا دے گا۔ اب دوسری بات کہ کچھ لوگ کمنٹ کر رہے تھے میں اونلی مسلم، نہ دیوبندی، نہ سنی، نہ وہابی، اونلی مسلم ہوں میں۔ بھائی اونلی مسلم کیا ہوتا ہے؟ بھائی اونلی مسلم کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام تابع تابعین کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی دیوبندی سے نکل کر سنی بنا؟ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ باپ دادا پردادا سب سنی رہا ہو، اور بیٹا جا کر وہابی بن گیا، بیٹا جا کر دیوبندی بن گیا، بیٹا جا کر جو ہے محمد علی مرزا کا مرید بن گیا۔ تو اہل سنت والجماعت وہی جماعت ہے، اونلی مسلم جو کہتے ہو نا آپ، وہی ہے اہل سنت والجماعت۔ یہاں سے لوگ نکل کر فرقہ بنائے ہیں۔ بات سمجھو میرے بھائی، اہل سنت والجماعت تابع تابعین صحابہ کرام کے دور سے چلتے آ رہا ہے وہ طریقہ، اور یہیں سے لوگ نکل کر دیوبندی، وہابی، محمد علی مرزا کا غلام بن رہے ہیں۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو حق پر مان لیتے ہو، بڑے بھولے بھالے ہو آپ، بڑے دلدار ہو آپ، بڑے بھولے بھالے ہو، کسی کو بھی کلمہ پڑھنے والے کو آپ مان لیتے ہو یہ حق پر ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف 72 کا لشکر، ایک طرف ہزاروں کا لشکر، ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی۔ وہ بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والا، یہ بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے۔ کیا امام حسین نے یہ کہا کہ یہاں 72 کی تعداد میں لوگ ہیں، چلو ہزاروں کا لشکر ہے وہاں شامل ہو کر نماز ادا کر لیتے؟ نہیں، وہاں نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، یہاں بھی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ امام حسین کو شہید کرنے والا کون تھا؟ وہ بھی تو نبی کا کلمہ پڑھتا تھا نا، وہ بھی تو نبی کا کلمہ پڑھتا تھا نا۔
لیکن امام حسین کا کس نے شہید کیا؟ جو نبی کے کلمہ پڑھتا تھا اس نے ہی شہید کیا۔ تو یہ سب ساری باتیں چھوڑ دو آپ، کہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم ایک ہیں، اونلی مسلم ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک ہمیں اور آپ کو رہنا چاہیے۔ میں کسی کو بھڑکا نہیں رہا، میں کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر رہا ہوں، یا کسی کو برگلا نہیں رہا ہوں، کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں۔ بس میں واضح طور پر کہنا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ حق کو پہچان لیں، ہم اور آپ صحیح کو پہچانیں۔ میں نے بتایا نا، قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، بڑے بھولے بھالے آپ ہیں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کے اوپر اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے۔ اگر آپ کو میرا اصلاح کرنے کا طریقہ اچھا لگتا ہے، بہتر لگتا ہے، اور آپ کو امید ہے کہ میں آپ کو بہتر سمجھا سکوں گا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو۔ اور آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کے کمنٹ کی وجہ سے بنا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے کمنٹ اتنا کیا، اور 2 روز کے اندر اتنی محبت کا اظہار آپ لوگوں نے کیا ہے، اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، آپ لوگوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے سچ کا سپورٹ کیا ہے، سچ کا ساتھ دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق بھی دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔